پہلا اصول تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ لباس کا پہلا اصول یہ ہے کہ لباس سے آپ کا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب ستر کیا چیز ہے؟ ستر جسم کے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ظاہر کرنا کسی کے سامنے بھی جائز نہیں سوائے میاں بیوی کے، یعنی عورت وہ جسم کا حصہ اپنے باپ کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی، اپنے بیٹے کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ مرد اپنے جسم کا وہ حصہ اپنی ماں کے سامنے بھی نہیں ظاہر کر سکتا، اپنی بہن اور بیٹی کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ ستر جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو اس وقت قبول فرمائیں گے کہ جب نماز کے دوران انسان کا ستر چھپا ہوا ہو۔ اگر ستر ظاہر ہوگا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، چاہے ہم بند کمرے میں ہی کیوں نہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم بند کمرے میں نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ستر کو چھپانا لازمی ہے۔ اب جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو ستر کہا گیا ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے؟ تو مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے بھی ستر میں شامل ہیں، یعنی ہم جسم کا یہ حصہ مرد حضرات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ اگر ظاہر کریں گے تو ہم ظاہر کرنے والے بھی گنہگار ہیں اور دیکھنے والا بھی گنہگار ہے۔ اور نماز کے دوران بھی اس حصے کو چھپانا لازمی ہے۔ اب بعض اوقات لوگ اتنی تنگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں کہ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی کمر یہ پیچھے سے ننگی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ناف سے لے کر وہی حصہ پیچھے تک، اس سے نیچے یہ سارا ستر ہے گھٹنوں سمیت۔ اگر یہ ناف سے نیچے والا حصہ پچھلی طرف سے اگر شرٹ نکل جاتی ہے اور ننگا ہو جاتا ہے، کمر ننگی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ستر کھل گیا۔ جب ستر کھل گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو مرد حضرات کے لیے جسم کے اس حصے کو چھپانا لازمی ہے، یہ ان کا ستر ہے، اور عورت کا ستر زیادہ ہے۔ آسان بات یہ سمجھیں کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت کا سارا جسم ستر ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ عورت کا سارا جسم ستر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ اپنے بھائی، اپنے بیٹے اور باپ کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی غیر محرم ہے تو اس کے سامنے تو ہاتھ، پاؤں اور چہرہ بھی ظاہر کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن کریم میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر ایسی چادر ڈال رہے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہو۔ جلابیب علماء فرماتے ہیں کہ اس چادر کو کہا جاتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہو، جسم کا کوئی حصہ اس میں سے باہر نہ۔ تو غیر محرم کے سامنے تو عورت اپنا جسم کا کوئی حصہ بھی ظاہر نہیں کر سکتی، ہاں صرف ہاتھ، چہرہ اور پاؤں ان محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، جس طرح باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ماموں، چچا، جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں ان کو اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دکھا سکتی ہے۔ تو اب اگر نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو آپ بتائیں پھر اگر سر پر دوپٹہ نہ ہو یا آدھے سر پر ہو اور آدھے پر نہ ہو، یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اس کے اندر سے بال نظر آ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں نماز ہوگی؟ ستر چھپا ہوا ہی نہیں ہے۔
عورت کا تو سر 70 میں شامل ہے،